السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، آپ کے عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں ساری برکتیں دے، آپ کو دو جہاں کی تمام خوشیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، ایسا نمازی بنا دے کہ آپ اپنی کوئی بھی نماز قضا نہ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمارے لیے ہماری نماز ہے۔ آپ اپنی نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنے گھر کے بچوں کو بار بار ہر بار قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کریں، کوشش کریں کہ تجوید کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا شروع کریں۔ آپ خود بھی، اپنے گھر کی خواتین کو بھی، اور جو خواتین ہیں وہ خود بھی کوشش کیجیے کہ تجوید کے ساتھ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں۔ قرآن پاک پڑھنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کے دن میں آپ کو بار بار یہ بات کہتی ہوں، بار بار سمجھاتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ درود شریف کی کثرت کیا کیجیے، سورہ کہف کی تلاوت کیا کیجیے۔ جمعرات کی نماز مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں سورہ کہف، کوئی قید نہیں ہے کہ جمعے والے دن ہی پڑھی جائے۔ مغرب کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ سکتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیے، تھوڑا سا ٹائم نکالیے، خدا را تھوڑا سا ٹائم نکالیے اور پڑھا کیجیے۔ سورہ کہف کی بہت فضیلتیں ہیں، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ آپ پڑھنا شروع کریں، پھر آپ کو خود احساس ہوگا، محسوس ہوگا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے اور کیا آپ پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوشش کیا کیجیے۔ درود شریف کی تلقین بچے کو کیا کیجیے، اپنے گھر کے بچے کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہوں، بیٹھ کے بہت سارے لوگوں کو جمع کریں تو آپ پڑھیں، ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف اپنی زبان سے جاری رکھیں۔ بہت ثواب ہے درود شریف کا۔ آپ کے گھر کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، روزگار کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، گھر والوں میں آپس میں پیار محبت بڑھتا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے گھر کو دیندار بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر کے بچوں کو یہ بات سکھائیں، مل جل کر رہنا ہے، ایک ساتھ رہنا ہے، اسی میں برکت ہوتی ہے اور اسی سے پیار بڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلا رہے ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ان کو تعلیم دلاتے ہیں، ایک وقت میں آ کے ایسا وقت ہو جاتا ہے سارے بچوں کے کمرے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہ دسترخوان لگتا ہے، نہ سب ایک ساتھ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ برکت ایک ساتھ جمع ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ آپ کے کھانے کا دسترخوان ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ڈشز رکھی ہوئی ہیں وہ اتنی معیاری اور پائیدار ہونی چاہیے، نہیں۔ آپ کے گھر کے دسترخوان پر آپ کے گھر کے بزرگوں کا بیٹھنا بہت زیادہ ضروری ہے، بزرگوں کا سایہ آپ کے سروں پہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پلیز کوشش کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کی طرف تھوڑی سی نظر کیجیے۔ اچھا جی، دیکھیں ہمیں بار بار اس بات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہندو مذہب کے اندر جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، آگ میں جلانا، تو ہم تو کتنے اچھے درجے میں ہیں، ہم تو کتنے اچھے اس میں ہیں، کم از کم ہمیں جلایا تو نہیں جاتا۔ ہمیں تو مرنے کے بعد ہمارے اپنے اصلی گھر یعنی کہ قبر میں پہنچایا جاتا ہے، ہمارے جسم کو تکلیف نہیں دی جا رہی ہوتی۔ آگ میں جلنا، آپ سوچیں جس گھر میں آگ لگ جاتی ہے یا جو لوگ آگ میں جھلس کے مر جاتے ہیں اس وقت ان کے اوپر کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ ذرا سا اگر آپ کے جسم کے اوپر کہیں آگ کا چھالا بن جاتا ہے نا، آگ کی وجہ سے جل جاتا ہے، اکثر لیڈیز ایسا ہوتا ہے انڈا فرائی کر رہی ہوتی ہیں، کوئی چھینٹ آ جاتی ہے، کس قدر جلن ہوتی ہے، کس قدر اس کے اندر بے چینی سی ہوتی ہے کہ مطلب بس کسی بھی طریقے سے یہ چیز صحیح ہو جائے۔ تو سوچیں جب پورے جسم کو جلا دیا جائے گا تو کیا ہوگا۔
تو بار بار اس بات کا شکر ادا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے دین اسلام کو چنا تھا. کچھ تو بات تھی جو آپ دین اسلام کے اندر ہے. مسلمان ہیں آپ, مسلمان گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. بہت بڑا درجہ ہے یہ, بہت بڑا درجہ. میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے قرآن پاکوں کو اوپر الماریوں کے اوپر, کبرٹس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈسٹ جم جاتی ہے. صرف وہ قرآن پاک کب کھل رہے ہوتے ہیں؟ جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے. ہم نے یہ تو نہیں سیکھا. ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو ہم قرآن پاک کی تلاوت روز کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. اپنے قیمتی وقت میں سے صرف ہم 10 منٹ کا وقت نکالیں, ہم 10 منٹ کا وقت نکالیں, پڑھیں اس کو. میرے گھر میں ماشاءاللہ 2 چھوٹے بچے ہیں جن کو میں حافظ قرآن بنا رہی ہوں. ایک بچے کے ماشاءاللہ 7 پارے حفظ ہو چکے ہیں اور دوسرے بچے کا دوسرا پارا حفظ قرآن کی مکمل کرنے پر ہے. تو دیکھیں, آپ جس طریقے سے اپنے بچوں کو, گھر کے بچوں کو ڈھالیں گے نا, اسی طریقے سے وہ ڈھلیں گے. بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا. ان کی زندگیوں کا فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ تو چھوٹا بچہ ہے, معصوم بچہ ہے. آپ نے اس کے دماغ کو بٹھا دیا تمہیں انگلش میڈیم اسکول کی تعلیم دلانی ہے, تمہیں انگلش میڈیم اسکول میں بھیجنا ہے, تمہیں اچھا پڑھنا ہے, اچھی انگلش آنی چاہیے. اس بچے کو اچھی انگلش تو آ جائے گی, اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین آپ کب کریں گے؟ میں ایک جگہ ایک اسکول میں گئی تھی جاب کے لیے. انگلش میڈیم اسکول تھا, کلاس 1 سے لے کے کلاس میٹرک تک کے بچوں کو نازلہ قرآن پڑھانا تھا. اچھا, وہاں پہ اس بات کی کوئی قید نہیں تھی. مطلب اگر آپ حجاب میں رہ کے پڑھانا چاہتی ہیں تو آپ پڑھا سکتی ہیں, اگر آپ بغیر حجاب کے پڑھائیں تو وہاں پڑھائیں. آپ یقین کیجئے 9 اور 10 کی کلاس کے بچے اس طریقے سے قرآن پڑھ رہے تھے جیسے انہیں بالکل سمجھ نہ ہو کہ پڑھ کیا رہے. اور جب میں نے اس اسکول کے آنر سے یہ بات کی, میں نے کہا کہ دیکھیں, میں اس اسکول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پاؤں گی کیونکہ میں ایک مدرسے میں پڑھاتی آئی ہوں, مدرسے کی تعلیم میں, اور اسکول میں قرآن پاک کی تعلیم کا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. وہاں پہ پیریڈ وائز بچوں کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اگر ایک کلاس میں 30 بچے ہیں تو آپ یہ سوچیں ان 30 بچوں کا سننے میں ٹائم ختم ہو جائے گا. آدھے گھنٹے کا یا 35 منٹ کا ایک پیریڈ تھا. تو میں نے جب ان کے آنر سے شکایت کی تو انہوں نے مجھے پتہ کیا بات کہی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں, یہ جو ہے یہ مستقل کوئی مدرسہ نہیں ہے, صرف فارمیلٹیز پوری کرنی ہے کہ ناظرہ ہمیں پڑھانا ہے. آپ یقین کیجئے میں دوسرے دن اس جگہ پہ نہیں گئی, کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں اور جا کے اپنا ٹائم گزاروں, ٹائم گزار کے جب منتھ پورا ہو جائے, کمپلیٹ ہو جائے, تو میں سیلری لوں اور اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں. وہ کہتے ہیں نا, آپ نے جو علم حاصل کیا ہے, آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو آگے کس طرح پہنچایا ہے, اس کی بھی آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں, فاضل ہیں, آپ جو کچھ بھی ہیں, آپ نے عمل کہاں تک کیا اس کے اوپر. میری تو پکڑ ہونی ہے, تو میں وہ جگہ چھوڑ کر آ گئی. میں کہا مجھے اس جگہ پہ کام کرنا ہی نہیں ہے, مجھے ایسی جگہ جانا ہی نہیں ہے جہاں پہ بس یہ بات سوچی جائے, یہ بات کہی جائے. آج کل ہمارے لوگوں کا پتہ ہے مائنڈ کیا ہو گیا ہے, ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی انگریزی تعلیم دلا رہے ہیں, انہیں انگلش لینگویجز کورس کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اپنے لیے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا فائدہ ان کا ایسے پیروں پہ کھڑا ہونے کا جو انہیں دین سے دور کر رہا ہے. دین کی دولت, دین کی ان کے پاس کوئی سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی بوجھ ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں میرے گھر میں جو 2 چھوٹے بچے ہیں نا, جب وہ روز رات کو آ کے مجھ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ اچھی بات بتائی, آج ہمارے استاد صاحب نے ہمیں یہ اچھی بات بتائی. ان میں سے ایک بچے کی عمر 10 سال کی ہے اور ایک بچے کی عمر 8 سال کی ہے. لیکن آپ ان سے یہ بات پوچھ لیں کہ بغیر وضو کے ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہر چیز کا ادب, لحاظ, تہذیب ایک اس بچے کے اندر جو آپ کا علم دین حاصل کر رہا ہے الگ ہوتا ہے, اور جو اسکول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا الگ ہوتا ہے. اسکول میں سسٹم ہوتا ہے
کہ بچے ڈیسکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیر لٹک رہے ہیں اور ان کے آگے قرآن پاک رکھ دیا کہ اب آپ اس کی تلاوت کریں اور اس کو پڑھ لیں. جبکہ مدرسے میں ادب کے ساتھ بچوں کو بٹھایا جاتا ہے، زمین کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ادب اور لحاظ بچہ مدرسے میں حاصل کر رہا ہے. اسکول میں تو صرف وہ ایک اپنی جان چھڑانے والے کام کر رہا ہوتا ہے کہ ناظرہ کا پیریڈ ہوگا، ناظرے کے استاد آئیں گے، ناظرے کے ٹیچرز آئیں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے. تو خدا را اس طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے، اس طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے. اپنے بچوں کو علم دین لازمی سکھائیے. کافی لمبی میری ویڈیو ہو گئی ہے، مجھے جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی تھی یہ ویڈیو اس ٹاپک پہ تو بنی نہیں ہے، معذرت چاہتی ہوں. تو ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، اچھے طریقے سے وضو کیا کیجیے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات ضرور پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو وضو کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھے گا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو سوچیں کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اگر ہم 5 مرتبہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو 5 مرتبہ ہم یہ کلمات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ لوگوں کو میری کوئی بھی بات ایسی ہو جو بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. جملے منہ سے ایسے نکل جاتے ہیں جس سے کسی نہ کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. معافی مانگنے سے میں چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی، بلکہ معافی مانگنے والا خدا کی نظر میں بہت مقبول ہوتا ہے. تو پلیز آپ اپنے وہ رشتے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے، آپ کی زبان کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے، آپ کے برے اخلاق کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کیجیے اور خدا را نماز کو مت چھوڑیے. آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے. اب اجازت چاہتی ہوں. زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.